اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی سعادت نصیب فرمائی، دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، دین کو سمجھنے، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ جو ایام ہیں یہ تاریخ اسلام کے تاریخی اعتبار سے سخت ترین ایام میں سے ہیں۔ رحلت رسول خدا، ان کے نواسے امام حسن مجتبیٰ، اور اس کے بعد وہ مصائب کے جو خاندان عصمت و طہارت کے اوپر ٹوٹے، ان تمام غم کے ایام کی تسلیت اور اپنی طرف سے ہمدردی کے پیغام کو وقت کے امام کے حضور پہنچانے کے لیے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ادائے احترام، ان کے ساتھ تجدید عہد اور ان کے ظالموں کی نابودی کی خواہش کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بے مثال قربانیوں کے صدقے میں بحمد اللہ رب العالمین اب دنیا یقیناً ایک ایسے منظر کی طرف جا رہی ہے، ایک ایسے زمانے کی طرف جا رہی ہے جس کو ہم لوگ اپنے اندازے کے مطابق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، اہل بیت اطہار کی نورانیت کا زمانہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ بحمد اللہ وہ حقائق جو چھپے ہوئے تھے دنیا کے سامنے آشکار ہونا شروع ہوئے ہیں، اور یہی جو کچھ چہلم کے موقع پر انجام پاتا ہے وہ کچھ کم معجزاتی نہیں ہے کہ جو انسان دیکھتا ہے کہ کروڑوں لوگ سید الشہداء کے غم میں اور ان کے نام پر جمع ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کی طاقتوں کے لیے ایک عجیب و غریب پیغام ہے یہ، اور جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ دور ہم لوگوں کے لیے سنہری دور ہے، یہ بہت پاکیزہ اور نورانی دور ہے کہ جس کے اندر جو تعلیمات صدیوں سے کتابوں کے اندر چھپی ہوئی تھیں وہ تعلیمات ظاہر ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ ان کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس زمانے کے اندر کافی نورانیت ہے، اور یہ نورانیت دیکھیے آپ خود بھی اپنے محلوں میں، اپنے زمانے میں شاید اس کو احساس نہ کر سکیں، لیکن یقینی بات ہے کہ مثال کے طور پر جو عبادات اب انجام پاتی ہیں، چاہے ان کی کوالٹی ابھی وہ نہ ہو جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن بہرحال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو مثال کے طور پر آج اگر کوئی دن آتا ہے، کسی عبادت کے انجام پانے کا دن آتا ہے، سب ایک دوسرے کو باخبر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ دعا، کوئی عبادت، کوئی تلاوت کر ہی لیتے ہیں، اور اس کے اوپر اصرار بھی کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے۔ آج سے 20-25 سال پہلے کہاں ایسا تھا؟ تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ اب کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں تاکیداً عبادات کو انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ سب بہرحال معاشرے میں نورانیت کا سبب بنتا ہے، اور پوری دنیا کی سطح پہ سوچئے تو واقعاً لگتا ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے، اور یہ نسلیں بہت اچھی نسلیں ہیں اس اعتبار سے۔ خاص کر یہ جو ایام اب گزر رہے ہیں، یعنی انسان ایک اندازے میں، جیسے میں بعض اوقات سوچتا ہوں مزہ آتا ہے بعض اوقات انسان کو اس زمانے کے اندر، گرچہ تکلیف دہ بھی ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا ایک ہدف یہ تو ہوتا ہے کہ ہم تجزیہ تحلیل کریں، اور مثال کے طور پر سیاسی امور کی طرف لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے، اس کو بیان کریں، لیکن ظاہر ہے ہمارا ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دیں۔ تو ہماری شرعی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری جو اہل بیت نے ہمیں دی ہے وہ یہ کہ ہم ظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ تو اس اعتبار سے تکلیف دہ ہے انسان جب دیکھتا ہے کہ مظلوموں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر دو موضوعات کے اوپر میں اس وقت ہاتھ رکھوں تو مثال کے طور پر جو کچھ برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ کس طریقے سے
دسیوں ہزار لوگ بلکہ لاکھوں لوگ در حقیقت اپنے گھروں سے محروم کیے گئے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، پورے کے پورے محلات صاف کر دیے گئے، جلا دیے گئے، خواتین کے ساتھ ظلم بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے یمن کے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی اقوام متحدہ کی میرے خیال میں ایک رپورٹ آئی تھی، روزانہ 134 بچے مرنے کی اطلاع ہے۔ روزانہ آن ایوریج 134 بچے غذا کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے، غذا کی کمی کی وجہ سے، اور یہ سب کا سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک انتہائی دیوانگی میں مبتلا حکومت، سعودی عرب کی حکومت، وہ اس مظلوم خطے کے اوپر، اس مظلوم ملک کے اوپر بمباری کر رہی ہے، اور انہوں نے تمام دنیا سے جو امداد آنی چاہیے اس امداد کو روک لیا ہے۔ تو یہ جو مظلومیت کے عناصر ہیں یہ تو ہیں یقیناً، اس پہ انسان کو افسوس بھی ہوتا ہے، انسان کا دل بھی دکھتا ہے، لیکن دوسری طرف سے جب انسان ظالموں کو جو سزائیں مل رہی ہیں اس کو دیکھتا ہے، ظالموں کے جو منصوبے ناکام ہو رہے ہیں ان کو دیکھتا ہے، اور جو مظلوموں کی حمایت میں شخصیتیں بن رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، ان کو دیکھتا ہے، تو پھر بہت عجیب طریقے کا ایک کیف، ایک انسان کو مزہ آتا ہے۔ جو کچھ ہم نے مثال کے طور پر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پوری دنیا نے کوشش کی، اور ایک ظالم گروہ کو جس کے دماغ میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو غلام بنا لینا، زندہ انسانوں کو جلا دینا، کہیں کھالوں کو اتار رہے ہیں زندہ، کہیں کھوپڑیاں قطع کر رہے ہیں، کہیں سروں کو لٹکا رہے ہیں، وحشت بربریت کے نام پر، اسلام کے نام پر انہوں نے جمع کیا۔ عراق اور شام کے اندر جو کچھ انہوں نے انجام دیا وہ ہم سب کے سامنے 3-4 سال پہلے جو کچھ انہوں نے کیا، یہ منصوبہ ان کا کئی سال کا منصوبہ تھا۔ یعنی اصولی طور پر تو انہوں نے سوچا تھا کہ اس کے ذریعے سے یہ عراق اور شام کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور عراق اور شام پہ قبضہ کرنے کے بعد اسی کے ذریعے سے مثلا ایران کو تہس نہس کریں گے، پورے دنیا اسلام کے اوپر ایک ظالم جابر بربر گروہ حکومت کر رہا ہوگا، پھر مغربی ممالک آئیں گے، مل کر اس سارے بربر گروہ کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ اسلام ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اسلام بدنام، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت عجیب و غریب منصوبہ تھا۔ تو مثلا جب وہ خود بیان کر رہے تھے تو 4 سال پہلے مثلا مجھے یاد آتا ہے شاید امریکی صدر نے یہ کہا تھا، یا ان کی انٹیلیجنس کے ایک لیڈر نے کہا تھا، وہ یہ کہ یہ تقریباً 30 سال لگیں گے اس گروہ کو ہمیں ختم کرنے میں۔ تو ان کا منصوبہ بہت لمبا منصوبہ تھا، اس میں لاکھوں لوگوں نے مرنا تھا، لاکھوں لوگوں نے انتہائی ظلم کا نشانہ بننا تھا، لیکن بحمدللہ رب العالمین پروردگار عالم نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو طاقت دی، ہمت دی، بصیرت دی، اور یہ فتنہ اسی عراق اور شام کے اندر اس سے پہلے کہ اور زیادہ پھیلتا بحمدللہ رب العالمین وہیں پر نابود ہو گیا۔ اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی معنویت اور نورانیت شامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یقیناً ان کے روضہ مقدس کی نورانیت، یقیناً ان کے وجود مطہر کی نورانیت نے اس دشمن گروہ کے خاتمے میں بہت بڑا کردار انجام دیا۔ یعنی پہلی جو مقاومت شروع ہوئی ہے وہ بی بی کے روضے کے اطراف سے شروع ہوئی ہے۔ پہلے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا ان کا، پہلے تو یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، کتنے اصحاب رسول کی قبروں کو پامال کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر مثلا جب یہ بی بی کے روضے کے نزدیک پہنچے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ جوانوں نے صرف کھڑے ہو کر دفاع کیا ہے۔ جو کچھ ابھی تک خبریں ملتی رہتی ہیں اس کے مطابق زیادہ لوگ بچے نہیں تھے اس کے اطراف میں، لیکن کچھ جوان جو تھے وہ موجود تھے، انہوں نے بیان کیا کہ کس طریقے سے دفاع ہوا ہے، اور وہ خود پریشان ہوتے تھے کہ بھئی ہم اتنی سی تعداد ہیں، یہ رکے ہوئے کیوں ہیں، کس کی وجہ سے رکے ہوئے؟ تو یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی معنویت تھی۔ ایک دفعہ پھر ان کے وجود مقدس کے حضور اور تمام اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حضور ان کے دشمنوں کی نابودی کے نام پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ بہرحال اگر ہم سیاسی طور پر اس واقعے کو دیکھیں تو یہ واقعہ بہت زبردست واقعہ ہے، سیاسی تجزیہ و تحلیل کے لیے واقعہ بہت اچھا واقعہ ہے۔ شروع میں لوگ اندازہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر تک ارادہ کیا ہے، اور شروع میں لوگ خائف بھی ہو گئے تھے۔ یعنی لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی تھی کہ مثال کے طور پر نجف کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، کربلا کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، لوگوں پہ واقعاً خوف آ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو واقعاً ہو جائے، اور ہو جاتا تو کیا ہو جاتا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین اس پورے واقعے میں جو چیز بڑی خوبصورت سامنے آئی، جس کی میں بار بار آپ کے سامنے اس طرح سے
توصیف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اہل بیت کے شاگردوں کا اتحاد ہے۔ بڑا خوبصورت کام انجام پایا۔ ایک طرف سے مثال کے طور پر وہ سیاسی حکومتی بصیرت، عالمانہ مجتہدانہ بصیرت کے جو مثال کے طور پر رہبر معظم کی طرف سے ظاہر ہوئے، عالمی سطح کے اوپر تشیع کو کیسے لے کے جائے، شیعت کو کیسے لے کے جایا جائے، اور اس کے ساتھ کس طریقے سے مرجعیت نے بالکل ہم آہنگ ہو کر ایک ساتھ کھڑے ہو کر کام کو انجام دیا۔ جس موقع پر جس عنصر نے جو کام کرنا تھا اہل بیت کے شاگردوں نے کیا۔ تو مجھے 4 عنصر یہاں پر، 5ویں عوام، 4 عنصر بڑے واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ ایک عنصر رہبریت کا عنصر کہ جو رہبر معظم کی صورت میں ظاہر ہوا، دوسرا مرجعیت کا عنصر کہ جو مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی صورت میں ظاہر ہوا، تیسرا مجاہدین کا عنصر کہ جو مثال کے طور پر سید نصر اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا، یا مثلا قاسم سلیمانی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پھر وہ مجاہدین کے جنہوں نے ان کے نیچے جو مجاہدین چوتھا عنصر بنے گا، وہ فوج کے جو ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور وہ الحمدللہ دنیا کے خطے خطے سے جمع ہوئے، چپے چپے سے جمع ہوئے، جس کے اندر ظاہر ہے کہ سر فہرست ایرانی، عراقی، شامی، افغانی، لبنانی اور پاکستانی شامل تھے، جن سب کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جمع ہوئے، بہت خوبصورت۔ اور 5واں عوام، کس طریقے سے عوام نے ساتھ دیا کہ وہ جو عراق میں حشد الشعبی بنی، عوامی طاقت بنی، وہ در حقیقت صرف عوام تھے، وہ فوجی نہیں تھے وہ لوگ، اور وہ حتیٰ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیمے فوجی دستے بھی نہیں تھے، عوام تھے جنہوں نے مختصر ٹریننگ لے کر اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، مرجعیت کا اور وقار کا، اپنے قومی تشخص کا دفاع کیا انہوں نے۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت نظام تشکیل پایا، اور وہ سارے خواب و خیال دشمن کے ٹوٹ گئے جو انہوں نے سوچے تھے۔ 8 سال انہوں نے ایران عراق کو لڑایا تھا۔ 8 سال کوئی 2 ملک ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، ہماری انڈیا کے ساتھ جنگیں چند دنوں کی ہیں، دل نزدیک نہیں آ پاتے۔ 8 سال ایک ملک لڑا دوسرے ملک کے ساتھ، اس کے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، اس کے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے۔ اب دیکھیے کیسی ہم آہنگی کے ساتھ کام کیا۔ یہ جو 40 کا موقع ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر، یعنی انسان کہتے ہیں معجزے سے کم ہے کیا یہ؟ وہ یقیناً معجزہ ہے۔ 8 سال 2 بھائیوں کے خاندان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا، پھر ساتھ نہیں بیٹھ پاتے، خاندانوں جنگ چلتی رہتی ہے، نسلوں جنگ چلتی ہے۔ 8 سال 2 ملک لڑتے رہے، اور آج ایک دوسرے کے ساتھ مل کر امام حسین کا پرچم اٹھا رہے ہیں، سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر، مثال کے طور پر 40 میں سب ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے ممکن ہوا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، چاہے وہ فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی ہے، وہ ایرانی ہے، مرجعیت مثلا عراق سے آئی ہے، وہ جو نصر اللہ ہے وہ لبنان سے آئے، رہبر معظم مثلا ایران کے رہنے والے ہیں، جو سارے مجاہدین وہاں پہ لڑ رہے تھے، کوئی افغانستان کا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے۔ آخر یہ معجزہ نہیں ہے واقعا؟ اور کس طریقے سے انہوں نے سارے دشمنوں کی تحریکوں کا مقابلہ کر لیا۔ یہ بہت خوبصورت دور ہے۔ یقین فرمائیے کہ ہم اس کو جتنا بھی بیان کریں، اس کی ہم خوبصورتی کو درک کرنے کی کوشش کریں، بہت اچھا دور ہے۔ اور الحمدللہ سب کے اندر ایک خاص خضوع، تواضع ایک دوسرے کے لیے موجود ہے۔ یہ جو کل پرسوں خط آیا ہے قاسم سلیمانی کا رہبر معظم کے نام، اصل اس خط کو پڑھ کے انسان کو ایک عجیب احساس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سب کا ذکر کیا گیا ہے، اپنے آپ کو ہمبل کیا گیا ہے، اپنے آپ کو کم دکھایا گیا ہے، دوسروں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور بہت خوبصورت کام انجام پایا الحمدللہ رب العالمین۔ جتنا خدا کا شکر کیا جائے واقعاً کم ہے، جو خدا متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو یہ کامیابی، یہ نصرت نصیب فرمائی۔ اس کی مبارکباد اپنے وقت کے امام کو پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ذرا سا بس میں اشارہ کرتا چلوں، ایک طرف سے ہم تشیع کا یہ خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں جس کے اندر قومیت ختم ہو گئی ہے، جس کے اندر علم، تقوی، جہاد مل کے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، عارف ہو، مجاہد ہو، عالم ہو، رہبر ہو، سیاسی رہنما ہو، سب مل کے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف سے کونوں کھدروں کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ نظر آتے ہیں، ایک عالمی
آفاقی آگاہ بابصیرت تشیع، جس کی کامیابیاں بحمدللہ رب العالمین ہر روز بڑھ رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے تشیع کے اندر بنائے ہوئے گروہ، کہ مثال کے طور پر ایک گروہ ہے وہ ابھی تک لڑ رہا ہے کہ عراقی مرجع چاہیے یا ایرانی مرجع چاہیے، اپنی کہانی میں لگا ہوا ہے۔ کوئی گروہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنے پیسے کے زور پہ اپنی کوئی چیز چمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی گروہ اس بات کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ میں گالیاں دے کر بہرحال کوئی فتنہ کھڑا کر لوں کسی طریقے سے۔ کوئی گروہ اس بات کے اوپر بیٹھا ہے کہ میری دکان چمکے گی یا نہیں چمکے گی۔ یہ کتنی چھوٹی فکریں ہیں ان سب کے مقابلے میں۔ ایک وہ تشیع ہے جو اپنے علم کے ذریعے سے، تقویٰ کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے کامیابیاں پہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین دفاع بھی کر رہے ہیں میدان کے اندر بھی، اور علم کی سطح پر بھی، اور تقویٰ کی سطح پر بھی۔ دوسرے یہ گروہ ہیں جن کا کام کیا رہ گیا ہے؟ لڑائیاں کروانا، ایک دوسرے کے اندر انتشار برپا کرنا۔ آخر ان کو واقعاً انسان کہتا ہے ان کو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، کہ ایک طرف سے لوگ جانیں دے دے کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کا دفاع کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراکز کا دفاع کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ صرف اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، صرف پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیسہ دکھانا چاہتے ہیں، جاہ طلبی کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے۔ بس یہ افسوسناک پہلو ہے، لیکن ایک بات خوبصورت ہے، الحمدللہ تشیع ان کے اندر محدود نہیں ہے۔ تشیع کی تصویر بڑی تصویر بن رہی ہے، اور تشیع جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین اپنی فکر اور اپنی منطق کو منوا رہی ہے۔ اور اس میں میں نے بہت ٹائم لیا اس کو بیان کرنے میں، لیکن میں واقعاً اس بات کو احساس کر رہا ہوں، فخر کے ساتھ احساس کر رہا ہوں کہ یہ دور خوبصورت دور ہے۔ رہبر معظم کی شخصیت کو دیکھیں، چند سالوں کے اندر کس طریقے سے انہوں نے اس فتنے میں سے دین مبین کے ماننے والوں کو نکالا ہے، کہ کہیں پر ایک فتنہ کھڑا ہوا جناب علی، وہ انقلاب سبز آ رہا ہے ایران کے اندر، ان کو بالکل کارنر کرنے کی کوشش کی گئی، کہ لگا جیسے پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ حکومت تبدیل ہونے والی ہے، شاید 7-8 سال پہلے جو کارروائی کی گئی تھی۔ صبر کیا ماشاءاللہ انہوں نے، مرد مجاہد نے۔ اور اس کے بعد جناب علی روحانی کا دور آ گیا، جناب روحانی صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، پبلک بھی کسی حد تک انہی کے ساتھ ہے کہ ہاں بھائی تعلقات ہونے چاہیے۔ رہبر معظم نے پھر صبر کیا، بابصیرت صبر، اور ایک ایک لفظ جو بیان کرتے تھے وہ ثابت ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے کہا یہ یقیناً خود توڑیں گے، یہ خود آئیں گے اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، یہ خود آئیں گے معاہدے کو توڑیں گے۔ عیناً وہی سب کچھ انجام پایا۔ 2-3 سال کے اندر ساری کہانی تبدیل ہو گئی۔ ابھی 3-4 سال پہلے جب یہ سیریا کی جنگ شروع ہوئی اور حزب اللہ نے طے کیا کہ مثلا ہم جائیں گے ہم شام کے اندر اور بی بی کے روضے کا دفاع کریں گے، پوری دنیا نے نعوذ باللہ ان کے خلاف محاذرائی کر دی۔ میں دیکھتا تھا مثلا عالمی سطح کے اوپر جو لوگ ایک زمانے میں حزب اللہ کے لیے کہیں ساتھ بھی دیتے تھے، ایک دم سے بولنے لگے نہیں حزب اللہ کو کیا ضرورت تھی شام میں جانے کی، کہیں کوئی ایران کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، آپ لوگوں نے حافظ الاسد کا ساتھ دے دیا، بشار الاسد کا ساتھ دے دیا۔ الحمدللہ رہبر کی بصیرت تھی، مرجعیت کی بصیرت، ان لوگوں نے مل کے کام کیا، سارے مسائل الحمدللہ آج حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ جنگیں ختم نہیں ہوں گی، ابھی بہت سارے مسائل ہیں جو باقی ہیں، لیکن الحمدللہ دشمن کی طاقت جس طرح مزمحل ہو رہی ہے وہ بہت خوش آئند ہے، وہ بہت اچھی خبر ہے۔ مثلا تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں سعودی عرب کے اوپر کہ اس کی کیا حالت ہے اس وقت۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب اپنے اسی منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے جس طرف اس کو بڑھنا چاہیے تھا۔ جو انسان جو کہتے ہیں، ہم لوگ پرائمری کلاس کے زمانے سے لکھتے تھے، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ تو جو انہوں نے بویا ہے اب کاٹنے کا وقت ہے، اور اب یہ وہ فصل نہیں ہے جو کہے تم چاہو تو مجھے کاٹ لو، چاہو تو نہیں کاٹو۔ نہیں، یہ وہ فصل ہے جو ان کو پکڑ کے بیٹھ گئی کہ نہیں بیٹا اب تو کاٹنا پڑے گا، یہ تم نے بویا ہے۔ انہوں نے کیا بویا ہے؟ انہوں نے 70 سال تک کرپشن بویا ہے اپنے ملک کے اندر، اپنے ملک کو، تیل کی دولت کو، جو در حقیقت مسلمانوں کی دولت ہے، جو در حقیقت اگر بین الاقوامی تعلقات کے اندر بھی رہ کر بات کریں، نہ اسلام کے اندر رہ کے بات کریں، تب بھی اس ملک کے عوام کی دولت ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی دولت ہے یا اس ملک کے عوام کی دولت ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر رہتے ہوئے، لیکن ان کو چند ہزار لوگوں نے لوٹا ہے۔ 70-80 سال تک چند ہزار لوگوں نے لوٹا ہے اس ملک کو، سعودی عرب کو، اور اس کے اندر موجود قدرتی وسائل کو، اور وہ جناب لوٹ مار کر کے اپنی عیاشیوں کی نظر کی ہے صرف۔
کسی اور چیز میں نہیں لگایا، صرف اپنے عیاشیوں کے اوپر لگایا، اور اپنی جاہ طلبی کو اتنا بڑھایا کہ دنیا اسلام کا کوئی ملک ایسا نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے رشوتوں کے ذریعے سے اپنے حکمران نہ بٹھائے ہوں، جہاں رشوتوں کے ذریعے سے اپنے کام نہ کروائے ہوں، اپنے لوگوں کو نہ بٹھایا ہو، جن کا مقصد کسی دین کی کوئی پرچار کرنا نہیں تھا، صرف ان کی پرچار کرنا تھا۔ ہر اسلامی ملک کے اندر ان کے بنائے ہوئے فرقے موجود، ہر اسلامی ملک کے اندر ان کے بنائے ہوئے نام نہاد مدرسے، جس کے اندر سوائے نفرت پھیلانے کے انہوں نے کچھ نہیں پھیلا کے دیا، نہ کوئی تقویٰ، نہ کوئی پرہیزگاری، نہ کوئی علم، سوائے نفرتوں کے انہوں نے کچھ نہیں دیا لوگوں کو، اور پاکستان کے اندر تو ان کا مرکز رہا۔ تو اب وہ وقت آ گیا کہ ٹھیک ہے، جتنا کچھ انہوں نے جمع کیا تھا بہرحال ان کے سر کے اوپر آنا ہے۔ اب وہ سر کے اوپر کیسے آیا؟ سر کے اوپر اس طریقے سے آیا کہ بہرحال کب تک دولت کام آتی ہے؟ پورے ملک کے وسائل تقریباً اختتام پر ہیں، خزانہ تقریباً خالی کیے بیٹھے ہیں۔ ہر سال جو ہیں وہ ان کو پچھلے سال کی بھی جو اسٹیٹسٹکس اس وقت تک بالکل کلیئر ہیں، جس کو کہتے ہیں انڈسپیوٹڈ ہے، وہ یہ کہ 80 ارب ڈالر ان کو ڈیفیسٹ کا سامنا ہے، اور ان کے پاس پیسہ ہے نہیں، تیل کی قیمتیں ویسے ہی گر رہی ہیں، باقی جو کچھ ہے وہ ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے جہاں ہاتھ ڈالا ہے بحمدللہ رب العالمین، میں بار بار جو کہتا ہوں نا، آج کا دور بڑا خوبصورت دور ہے، وہ اس لیے کہتا ہوں، جہاں ہاتھ ڈالا ہے بدبخت ہوئے، جہاں ہاتھ ڈالا ہے ناکام ہوئے۔ پہلے ایک زمانہ تھا 25-30 سال پہلے، مجھے لگتا تھا جہاں مسلمان سر اٹھاتا ہے کوئی مار دیتا ہے، یوں لگتا تھا جیسے دشمن کچھ نہ کرے جیتتا چلا جائے گا، اور ہم نعوذ باللہ ہارنے کے لیے پیدا ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین گیم تبدیل ہو گیا۔ جن لوگوں کو اس پرانے دور کی یاد نہیں ہے یا اس دور میں نہیں تھے، وہ احساس نہیں کر پائیں گے ہم لوگوں نے کیا ڈپریشن اٹھایا ہے اس دور میں، یعنی لگتا تھا جیسے سب مارنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ کو پرسان حال نہیں ہے بحمدللہ رب العالمین۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں، اصل پرسان حال وقت کا امام ہے، دنیا ساتھ نہیں دیتی لیکن بہرحال اہل بیت کی معنویت ساتھ دیتی۔ تو الحمدللہ رب العالمین اب یہ بدبخت جو کام انجام دے رہے ہیں یہ ناکام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا اپنی دانش میں کھیل کھیلا اور شام کے اندر پورا کا پورا ناکام ہو گیا۔ پھر انہوں نے 2 سال پہلے یمن کے اندر اپنا کام کرنا شروع کیا، بری طریقے سے پھنس گیا اس کے اندر، پبلک کو تو بدبخت کیا انہوں نے مادی اعتبار سے، لیکن بحمدللہ رب العالمین یمن کی قوم متحد ہو گئی، ان کی ٹیکنالوجی بھی گروتھ کرنے لگی۔ اب جو میزائل مارا تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میزائل کہاں سے آ گیا، ہر ایک کو پکڑنا، ایرانیوں نے دیا تھا، عراقیوں نے دیا تھا، لبنانیوں نے دیا تھا، یہ قبول کرنے کو تیار نہیں کہ بھائی یہ یمنیوں نے خود بنایا ہے، انہوں نے خود تمہارے سر پہ مارا، اور ایک میزائل جب خود بنا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے 10 اور بنا کے ماریں گے۔ یہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اتر کے دے رہا ہے، اور سب ان کو بتا رہے ہیں نہیں ہم نے کسی نے نہیں دیا، انہوں نے خود بنایا ہے۔ تو یمنی ان کے گلے کے اوپر آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے قطر کے ساتھ معاملہ شروع کیا، جو ان کا ہی الائیڈ متحد تھا، ادھر بھی شکست کھائے، اور وہ 32 سال کا وہ ہمارے لیے تو نعمت بن کے آیا ہے۔ اس کا میرا اپنا خیال ہے یہ کم سے کم سعودیہ کو تو ڈبو کے ہی جائے گا انشاءاللہ، اور میری تو کیلکولیشن یہ میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، میرے خیال میں یہ 2-3 سال زندہ نہیں رہیں گے، میرا اپنے خیال ہے کہ یہ 2020 سے پہلے جائیں گے، اور یہ تو بہت عقل مندی کے ساتھ کر رہا ہے، لگتا ہے میری بات کو اور جلدی پوری کروانے کے موڈ میں ہے، تو بہت تیزی سے اسی طرف موو کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بدبخت آدمی آیا ہوا ہے، اور وہ سب کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ صرف ظاہر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ چند مظلوم انسان بیچ کے اندر اس کی مصیبتوں کو اٹھانے کے اوپر مجبور ہیں۔ تو چوتھا کیس جو اس بیوقوف آدمی نے کیا وہ لبنان کے اندر کیا۔ ایسا انسان جب دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، یعنی آپ ذرا تصور کیجئے گا، پاکستان کا وزیر اعظم مثال کے طور پر عراق چلا جائے، وہاں جا کر ایک انٹرویو دے اور کہے کہ بھائی میں اپنے ملک کو ریزائن کر کے آ گیا ہوں، میں یہاں سے ریزائگنیشن بھیج رہا ہوں اپنا، اور میں اپنے ملک واپس بھی نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھا ہوں اور میں یہاں سے میرا ریزگنیشن لے لوں۔ اور اس کے بعد جب اس سے کہا جائے کہ بھائی تم عراق کے وزیر اعظم نہیں ہو، تم تو ادھر کے وزیر اعظم ہو پاکستان کے، واپس تو آؤ، تو وہ کہتا ہے بھائی میں آنے والا ہوں۔ اس کے بعد بڑی مصیبتوں سے اس بیچارے کو فرانس جانے کی اجازت ملتی ہے، وہ بھی اس شرط پہ کہ اس کے 2 لڑکے سعودی عرب میں رہیں گے، تاکہ وہ کہیں وہاں جا کر کچھ بول نہ سکے۔ تو یہ بیچارے لبنان کے وزیر اعظم کی حالت ہے۔ تو انہوں نے شروع اس سے کیا تھا کہ ہم ایک ڈرامہ کریں گے، ساری بات حزب اللہ کے اوپر آ جائے گی، چونکہ سعودی عرب نے اس بیچارے کو یہی پیپر دیا کہ تم بولو کہ میں ایران سے اور حزب اللہ سے میری جان کو خطرہ ہے، اس لیے میں نے ریزگنیشن دیا، اس نے وہی کہہ دیا۔ اچھا وہ تو سارا انہوں نے کہہ دیا، اب ان کا ذہن یہ تھا کہ سارا لبنان حزب اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا اور حزب اللہ کی پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین جو ہمارے ان بڑے لیڈرز نے ایک کام کیا ہے، بہت بڑا کام، جو اللہ کے دین کی طاقت دکھاتا ہے۔ ان سب نے ایک معرکہ کیا ہے، وہ کیا؟ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے کہ ہم سچے ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے،
اتنی سی ایک بات اگر ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے نا، یہ جو خدا نے، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی ساری برائیوں کو جمع کرو ایک کمرے میں بند کرو، اس کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے. ہمیں اس کی سیاسی طاقت، اس جملے کی سیاسی طاقت اب نظر آتی ہے. انہوں نے سارا ڈرامہ کیا کہ پورا لبنان حزب اللہ کو گالیاں دے گا. وہاں سے وہ سید تشریف لے گئے، انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا مجھے اطلاع ہے کہ سعد حریری کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اغوا ہوا ہے وہ سعودی عرب کے اندر. سارا پروپیگنڈا ختم ہو گیا. کیوں؟ لبنانیوں کو سالوں کے تجربے نے یہ بات بتایا کہ سید جھوٹ نہیں بولتے، سید سچ بولتے ہیں. انہوں نے کہا میں تجزیہ تحلیل نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے سعودی عرب والوں نے. سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پورا لبنان کھڑا ہو گیا کہ نہیں بھائی ہمارے تو ملک کے خلاف ہے، ہمارے ملک کا وقار خطرے میں پڑ گیا کہ ہمارے وزیر اعظم کو قائد بنا کے رکھا ہوا ہے، قیدی بنا کے رکھا ہوا. اس کے بعد ساری کہانی سامنے آ گئی کہ بھائی وہ بیچارہ قیدی ہے، اس کا سارا شیڈیول بنا ہوا تھا کچھ دنوں کے بعد انٹرویوز کا، وزٹس کا اور میٹنگز کا، تو وہ تو ساری باتیں بالکل کلیئر ہو گئی. اس کے بعد اب جو سعودی عرب نے ریئیکشن دینا شروع کیا تو اور ہی پاگل پنے کا ریئیکشن. فرانس کا صدر گیا کہ بھائی تم اس کو اجازت دو کہ میرے ملک آ جائے، فرانس آ جائے. اس کو اجازت نہیں مل رہی. پھر اس کے بعد اجازت مل گئی کہ اپنی بیوی کو لے کے چلا جائے، 2 بچوں کو چھوڑ کے جائے گا سعودی عرب میں. کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں ان کی اسکول کو چھٹیاں نہیں ملی. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کوئی اصل بہانہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بہانہ بناؤ، کوئی ایسا بناؤ جس کو بہانہ کہا جا سکے. پوری دنیا میں مذاق بن گیا. اب وہ بیچارہ سعد حریری بیچ میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کے بچے وہاں پہ قید بنے ہوئے ہیں، قیدی بنے ہوئے ہیں سعودی عرب کے اندر. وہ خود ابھی فرانس گیا ہے، سنا ہے کہ ابھی وہاں سے مصر جائے گا. میرے خیال میں مصر کے ڈکٹیٹر سے بات کرے گا کہ بھائی میرے بچوں کو چھڑواؤ کسی طریقے سے، اور اس کے بعد پھر شاید لبنان آنے کا اس کا ارادہ ہوگا. لیکن سعودی عرب کا جتنا بھی پلان تھا وہ پلان الحمدللہ رب العالمین برملا ہو گیا. اچھا اب انہوں نے کیا کیوں؟ اس میں کہتے ہیں اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ اس نے جو اپنے ملک کے اندر ڈرامہ کیا تھا اس کو چھپانے کی کوشش کی تھی. اپنے ملک میں کیا ڈرامہ کیا؟ اپنے ملک میں یہ کیا کہ انہوں نے پتہ نہیں 11 شہزادوں کو اور کتنے منسٹرز کو اور کتنے لوگوں کو سب کو اٹھا کر ایک ہوٹل کے اندر، 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بند کر دیا. اور اب پتہ نہیں وہاں پہ ان کی کیا حالت ہے. مار پٹائی ہوئی ہے، 1-2 شہزادے تو مر چکے ہیں، ایک ہیلی کاپٹر کے ہاتھ سے مرا، ایک کہیں مار پیٹ کے اندر اس کو کچھ ہوا، اور ایک داستان بنی ہوئی. تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایکچولی اس سے توجہات کو ہٹانے کے لیے یہ لبنان والا ڈرامہ شروع کیا تاکہ وہاں سے معاملہ تھوڑا سا ہٹے. لیکن کیسے ہٹ سکتا ہے؟ پورا ملک کرائسس میں ہے اس وقت. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس شہزادے کے ملک کنٹرول کرنے کا چانس، میرا اپنا یہ خیال ہے، اگر کوئی بعد میں کوئی اور چیز ہو جائے تو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن میرا بظاہر اپنا یہ خیال ہے کہ اس کا چانس 10%، 15% تک بھی نہیں ہے. یعنی 80-90% چانس یہ ہے کہ ملک ہاتھ سے چلا گیا ہے اور یہ کنٹرول نہیں کر سکتا ان چیزوں کو جن کو لے کر یہ بیٹھ گیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ملک کی اکانومی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. ابھی 1 مہینے پہلے جب ہم جمع ہوئے، یا مثلا 2 مہینے پہلے، تو ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ارامکو کے شیئرز لانچ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اصل کہانی ختم ہو گئی. کس ملک کے شیئرز لانچ ہوں گے جس کے اندر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، جس میں $17 ارب مالیت کا ایک شہزادہ اس وقت جیل کے اندر ہے. تو دنیا کا کوئی بیوقوف انسان ہے وہاں پہ آ کے پیسہ لگائے گا اپنا؟ $17 ارب مالیت کا ایک آدمی وہاں پہ جیل کے اندر ہے، تو کوئی کیوں پیسہ لگائے گا؟ تو وہ سارا سینیریو کولیپس کر چکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اکانومی کے واپس آنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہا ہے. اب اس وقت ابھی 2-3 مہینے پہلے تک، ان کی ان بدماشیوں سے پہلے تک، کوشچن یہ تھا کہ بھئی وہ جو ارامکو کے شیئرز لانچ ہوں گے وہ لندن کی بورس سے ہوں گے، اسٹاک مارکیٹ سے ہوں گے، سنگاپور کی اسٹاک مارکیٹ سے ہوں گے، کہاں سے ہوں گے؟ پھر کوئی خریدے گا نہیں خریدے گا؟ ہم ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ میرے خیال میں کوئی نہیں خریدے گا اس. اب تو ساری کہانی ختم ہو گئی، ساری معاملہ ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے باقی رہنے کا چانس ہمارے خیال میں اب 10-15% سے زیادہ ہرگز نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں مکمل سول وار ہو سکتی ہے، مکمل داخلی جنگ ہو سکتی ہے. خاص کر یہ جو اس نے نیشنل گارڈ کے ڈائریکٹر کو ہٹایا ہے، اب اس کو کیا ٹائٹل دیتے ہیں یہ لوگ، اس کا کمانڈر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نیشنل گارڈ بالکل سعودی عرب کی آرمی کے پیرالل، پرانا جو شاہ تھا عبداللہ، اس کے خاندان کی بنائی ہوئی فوج تھی. اور وہ انہوں نے بنائی ہی اس لیے تھی کہ یہ جو خاندان کا حصہ جس کو سدیری کہتے ہیں، اگر یہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو یہ فوج ہماری دفاع کرے گی. اس نے اس فوج کے کمانڈر کو بھی برطرف کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ فوج ریٹیلیٹ کرے گی. کسی بھی ٹائم پر سعودی آرمی کے اندر اور نیشنل گارڈ کے اندر کسی بھی ٹائم پر جنگ شروع ہوگی.
اب میرا اپنے خیال ہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ کتنے عرصے میں ہوگا، لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں ہونا چاہیے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر داخلی جنگ ہوگی. اچھا، کیا اس سے صہیونی فائدہ اٹھائیں گے اس افراتفری سے؟ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں، ہاں صہیونی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن جو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنا بھی پلان کیا ہوا تھا کم سے کم وہ ختم ہو چکا ہے. جس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو سعودی عرب کے ذریعے سے کنٹرول کریں اور 70-80 سال سے وہ یہی گیم کر رہے تھے، الحمدللہ وہ سارا منصوبہ کولیپس ہوتا نظر آتا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ اب جو سب سے بڑا کوشچن آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اس تمام حادثاتی تبدیلی میں انسانوں کی جانیں کیسے بچیں گی. یہ جو فیکٹر ہے یہ تکلیف دہ فیکٹر سامنے آئے گا، چونکہ سعودی عرب میں یقیناً داخلی جنگ ہوگی کسی نہ کسی لیول کے اوپر، بہت لوگ مر سکتے ہیں. اور یہ معاملہ اگر پھیل گیا تو ہمیں نہیں معلوم کہاں تک پھیلے گا. بہرحال یہ کوشچن ابھی آئے گا. باقی یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین حالات کی جو ڈیولپمنٹ ہے، گروتھ ہے، وہ رائٹ ڈائریکشن کے اندر ہے. ان کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں اور الحمدللہ چانس ہے کہ انشاءاللہ سعودی عرب کے جانے کے بعد دنیا ایک بہت بڑا سکون کا سانس لے گی، اس کی وہابیت سے شر سے محفوظ ہو جائے گی. اور جو پاکستان اور دوسرے ملکوں کے اندر، افغانستان اور دوسرے ملکوں کے اندر یہ جو فتنہ پھیلا ہوا تھا، اس فتنے کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ترمیم ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگے گا. آپ صرف پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھیے، گزشتہ 30-40 سال میں ضیاء الحق کے اس برباد کرنے والے دور سے لے کے اب تک جو انہوں نے پاکستانی سوسائٹی کو تقسیم کیا ہے اور جس طرح انہوں نے پاکستانی سوسائٹی کو برباد کیا ہے، کتنے سال لگیں گے اس کو ترمیم کرنے میں. تو اگر انہوں نے 30 سال لگائے ہیں اس کو یہاں پہنچایا ہے، تو میرا نہیں خیال ہمیں 30 سال سے کم لگیں گے اس کو واپس لانے میں، وہ بھی اس صورت میں کہ جب یہاں کے حکمران عقل کے ناخن لیں گے. ابھی تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ خود ایک کہانی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کمنٹس کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شروع کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. پاکستان اس اعتبار سے ایک اچھی جگہ کے اوپر نظر آتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ایک اچھا چانس مل سکتا ہے. میں بہت احتیاط سے جملہ استعمال کر رہا ہوں. چانس بہت اچھا ہے پاکستان کے پاس گروتھ کا چانس بہت اچھا ہے. اس وقت جو ڈیولپمنٹ پاکستان کے اطراف میں ہو رہی ہے، مثلا چائنا کا جو پلان ہے اس وقت اور جو کچھ بھی ہے، خود پاکستان کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ بہت اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو کوئی جو بھی دیکھنے والا باہر سے ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے پاکستان کے پاس بہت اچھا چانس ہے. صرف ایک مصیبت ہے جو میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، جب پاکستان کے پاس اتنا اچھا کوئی چانس آتا ہے کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے پاس، اس کے اوپر ایک جنگ ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ اس چانس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. تو چاہے وہ مثال کے طور پر اس سے پہلے 50s کے دور میں ہوا ہو، جب پاکستان ایک زمانے میں ساؤتھ کوریا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور لوگ یہ گیس کر رہے تھے کہ شاید پاکستان ساؤتھ کوریا سے آگے نکل جائے گا، اب کوئی مقابلہ باقی نہیں رہا. یا مثال کے طور پر ابھی 70 کی دہائی تک، بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے، 70 کی دہائی تک چائنیز پاکستان سے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ تعلقات بحال کرو تو اپنا کوئی جہاز ہمارے یہاں بھیجو، اور پاکستان پوچھتا تھا کہ بھئی ہم اپنا جہاز تو بھیج دیں گے، تمہارے پاس رن وے کہاں ہے جس پہ اتارو گے. پاکستان ایسی ایک جگہ پہ تھا کہ مثلا PIA اپنا جہاز بھیج رہی تھی سب سے بڑا، تو چائنیز کے پاس رن وے نہیں تھا کہ اس جہاز کو اتاریں گے کہاں. اب کیا ہو گیا ہے، تو اب پتہ نہیں، یعنی یہ سب باتیں پتہ نہیں کس نسل کی لگتی ہیں، پرانے زمانے کی باتیں اسے کہتے ہیں. واقعاً پرانے زمانے کی بات. چانس پاکستان کے پاس اچھا ہے، لیکن مصیبت کیا ہے، ایک جنگ آ رہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہمارے پاس ہے. اب اس کو ایک پازیٹیو سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ ممکن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریئلائز کیا ہو، ایک چانس کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، خوش بینانہ چانس، آپٹیمزم کے اندر رہتے ہوئے کہ بھئی آپ ہر چیز کو پازیٹیولی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہے ایسا ہوگا نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں شاید چانس ہے. وہ کیا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ احساس کیا ہو کہ ترقی کا جو چانس اب ہمارے پاس ہے یہ بہت بڑا چانس ہے، اور اس چانس کو لینے کے لیے ہمیں پرانی سیاسی نظام کو توڑنا پڑے گا. ممکن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریئلائز کیا ہو کہ
کہ ہمیں پرانے سیاسی نظام کو توڑنا پڑے گا اور جتنا بھی کرپشن اور انیفیشنسی اس نظام کے اندر ہے اس سے لڑنا پڑے گا، ورنہ ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کرپٹ پولیٹیشنز کا نمبر ایک ایک کر کے سب کا آئے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر سب کا نمبر آئے گا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ سیاسی نظام بھی بہتر آ جائے، شاید آ جائے۔ صرف دو تین باتیں ظاہر ہے اس کے اندر بہت بڑی رکاوٹ بنے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے اتنا بڑا منصوبہ بنائے گی کہ سارے پرانے سیاسی نظام کو نکال دے؟ تو جتنا بھی کرپٹ کھیپ پاکستان میں اب تک جمع ہوئی ہے 40-50 سال کے اندر، اس سب کو نکال دیا جائے اور ایک نیا نظام لایا جائے، کیا اسٹیبلشمنٹ یہ حرکت کر سکے گی؟ نمبر ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک عوام کو طاقت نہیں دے گی اس وقت تک کوئی نیا اچھا سیاسی نظام نہیں بن پائے گا۔ عوام کو طاقت دینی پڑتی ہے، جیسے عوام کو طاقت دینے کی بات آئے گی خود اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کم ہو جائے گی۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ قربانی دے گی کہ وہ اپنی طاقت کو کم کرے، عوام کی طاقت کو بڑھائے؟ چونکہ اگر ملک کو ترقی دینی ہے تو عوام کو طاقت دینی پڑتی ہے، تو کیا وہ یہ چانس لے گی؟ یہ ذرا مشکل ہے۔ یہ وہ بھاری سوالات ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سوچیں اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ رہے گی، سارے کرپٹس کو نکال کے باہر کر دے گی اور ملک صحیح راستے پہ چل نکلے گا۔ جب تک عوام کو طاقت نہیں ملے گی صحیح راستے پہ نہیں نکلے گا۔ کرپٹ چہرے بدلتے چلے جائیں گے، ایک کرپٹ چہرہ جائے گا دوسرا کرپٹ چہرہ آئے گا۔ ابھی بہت خوبصورت ایک انٹرویو پبلش ہوا، یعنی بات تو پرانی ہے لیکن بہرحال نئے انداز میں ہو گئی سامنے۔ وہ یہ کہ جو ایک چائنیز کمپنی ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جو بہت زیادہ مشہور پوری دنیا کے اندر، بڑی اس کے پاس پیسہ اور یہ اور وہ، اور کچھ سالوں کے اندر وہ بلینر ہو گیا۔ اور تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو الزام ہے کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ سے جابس لے کے چلا گیا ہے ساری، تو یہ اس الزام میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ پیسہ بھی لگا رہا ہے امریکہ میں۔ اس نے کہا کہ بھائی امریکہ نے آخری 30 سال کے اندر اتنے $1 ٹریلین کا اسلحہ دنیا کو بیچا ہے، اتنے $1 ٹریلین کا آپ نے اسلحہ بیچا ہے، اتنا $1 ٹریلین آپ نے ملک کی بڑی کمپنیز، بڑے بینکس کے اوپر لگایا ہے ان کو بچانے کے لیے۔ آپ نے اتنا عوام پہ کیوں نہیں لگایا؟ یہ جو آپ نے اسلحے کی ٹیکنالوجی دنیا بھر کے ظالموں کو بیچ کر اپنے ملک کی اسلحے کی انڈسٹری کے لوگوں کو کمانے کا موقع دیا، یہ آپ نے موقع عوام کو کیوں نہیں دیا؟ آپ عوام پہ لگاتے۔ تو اس نے ان سے کہا بہت طریقے سے سنبھل کے، امریکہ کے سامنے تو بولنا بھی مسئلہ ہوتا ہے، امریکنز کی ایروگنس اتنی ہے کہ وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ $11 ٹریلین مثلا ویپن کی انڈسٹری میں نہ لگاتے، آپ 11-12 ٹریلین جو آپ نے بینکنگ اور اپنی کرپٹ انسٹیٹیوٹس کو بچانے کے لیے بیل آؤٹ کیا، وہ نہ کرتے، آپ پبلک کو دے دیتے۔ پبلک کے پاس پیسہ ہوتا، پبلک کے ہاتھ میں ایجوکیشن ہوتی تو وہ کام کر رہے ہوتے، تو وہ چائنیز سے کیوں کام لیتے؟ پھر آپ نے غلط فیصلے کیا، آپ نے انڈسٹری نکال کے باہر پھینک دی اور کہا کہ ہم نے صرف سروسز کے اوپر کمانا ہے۔ تو آپ کیسے کما سکتے ہیں؟ پھر آپ یہ باتیں بالکل صحیح تھیں۔ اگر پاکستان کے اندر بھی واقعاً ڈیولپمنٹ آنی ہے، عوام کو رسپیکٹ دینی پڑے گی۔ میں نے نہیں کہا عوام کو پیسہ دینا پڑے گا، میں نے نہیں کہا عوام کو نالج یا علم دینا پڑے گا، یہ بھی آئے گا۔ پہلی چیز جو دینی پڑے گی وہ رسپیکٹ دینی پڑے گی۔ جس قوم میں رسپیکٹ نہیں ہوتی اس کا پیسہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جس قوم کے اندر اپنے لیے رسپیکٹ نہیں ہوتی اسے نالج کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ قوم کو رسپیکٹ دینی پڑے گی۔ جب قوم کو رسپیکٹ دینی پڑے گی تو اس کا مطلب بدماشیاں نہیں چلیں گی۔ ایک گروپ آئے پورے ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہو، اپنا ڈنڈا چلا رہا ہو، یہ سب نہیں چلے گا۔ اب پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں مافیا بننا عادت بن گئی ہے۔ کبھی پتہ چلتا ہے میڈیا کی مافیا بنی ہوئی ہے، کبھی وہ عدلیہ کی مافیا ہے، کبھی فوج کی ہے، کبھی وہ بیوروکریسی کی ہے، اور کبھی کسی لوگوں کی۔ تو یہ جو چیزیں یہ ختم کرنی پڑیں گی جب تک پاکستان کی عوام کو رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ اور پاکستان کی عوام میں بہت بڑی مڈل کلاس ہے، اور پاکستان میں ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو لگتا ہے جیسے ابھی وہ گولے کی طرح پھٹنے والا ہے، اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے۔ اور یہاں پبلک یعنی یہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے وہ کیا ہے، وہ یہاں جوانوں کی طاقت پھٹنے والی ہے۔ پاکستان میں جوانوں کا پرسنٹیج نارمل قوموں کے جوانوں کی پرسنٹیج سے زیادہ ہے، اور ان جوانوں کو سنبھالنے کے لیے اگر اس ملک میں کچھ نہیں ہوا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی یہاں پہ۔ اچھا، یہاں کے جو بنانے والے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔
تو یہ وہ چیزیں جو پاکستان کے سامنے چیلنج کے طور پر ہے، لیکن ان سب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے، پاکستان کے پاس کچھ اپرچونیٹیز ہیں، بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں، اور اگر ہم اس کو اویل کر پائے ہمارا ملک، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بہت اچھی ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن چیلنجز جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ رسپیکٹ دینے کے سلسلے میں نے ایک بات اور عرض کرنی تھی، پھر اس کو اپنے اختتام پہ لے کے جاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر بدماشیوں کا نظام ہے، بندے غائب کر دیے، اور اب جیسا کہ ہم نے دیکھا چند دنوں پہلے وہ MWM کے ناصر شیرازی صاحب کو غائب کر دیا، یہ اس کے ساتھ کوئی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ طریقہ کار، یہ مینٹیلٹی، یہ فرعونی مینٹیلٹی ہے، یہ صدامی مینٹیلٹی ہے، اس کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی۔ نہ صرف حکومتیں نہیں چلتی، وہ حاکم بھی نہیں چلتے، ان حاکموں کو بھی مرنا ہوتا ہے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ آپ پبلک کو اٹھا کے غائب کر دیں، اور جس کو ہم لوگ ڈس اپیئرنس کہتے ہیں، لوگ غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، مفقودین ہو گئے، یہ کوئی جنگ ہے؟ مفقودین ہو گئے، اٹھا کے لوگوں کو غائب کیا، مفقود نہیں ہوئے ہیں، اغوا ہوئے ہیں، کوئی مفقود نہیں ہوئے، تو سب اغوا ہوئے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے ظلم کا نظام، اور یذبحون ابناءہم یستحیون نساءہم، یہ فرعونیت کا نظام، اس کے ساتھ کوئی ملک نہیں چلتا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا پڑے گا، نہیں سمجھیں گے خود ہی مریں گے۔ میں نے بتایا ملک بعد میں تباہ ہوگا، حاکم پہلے مریں گے، یہ یقیناً مریں گے۔ تو ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ قوم کو رسپیکٹ دینی پڑے گی، قوم کے ساتھ یہ جو ڈرامے ہیں یہ ختم کرنے پڑیں گے۔ ہاں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ غیر ملکی ہاتھ پاکستان کے اندر بھرے ہوئے ہیں جو پاکستان سے کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ بس ہم سب کو معلوم ہے بلوچستان سے لوگ کھیلنا چاہتے ہیں، بلوچستان سے ہر دنیا کی وہ طاقت کی جو پاکستان اور چائنا کے خلاف جا رہی ہے بلوچستان سے کھیل رہی ہے۔ ہاں یہ بات ہے، ان کا مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن وہ مقابلہ بھی عوام کی حمایت سے ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی سزا عوام کو ملنی چاہیے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کراچی کے اندر جو کچھ بدماشی ہو رہی تھی، کراچی کے اندر جو کچھ کراچی نے 20-25 سال جھیلا، عوام کا شیئر کتنا تھا اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں۔ جب پاکستان میں رینجرز نے اور یہاں کے پیراملٹری فورسز نے یہ طے کیا کہ کراچی کے حالات کو صحیح کریں گے، اور انہوں نے چن چن کر ان ٹارگٹ کلرز کو مارنا شروع کیا، تو کیا کراچی کے عوام نے مخالفت دکھائی؟ کراچی کے عوام نے ساتھ دیا کہ ہاں مارو ان کو، انہوں نے 20 سال سے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے۔ کراچی کے عوام نے کہاں کوئی مخالفت دکھائی؟ کراچی کے عوام تو خوش ہوئی کہ چلو جان چھوٹی ان بدبختوں سے، 15-20 سال سے اس پورے شہر کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا۔ تو ان کو بلوچستان میں بھی یہی کرنا پڑے گا، عوام کے ساتھ مل کے غداروں کا مقابلہ کریں، نہ کہ عوام کو سزا دینے ہیں، وہاں کے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، اور یہ جو کچھ جو نفرتیں کا اظہار ہو رہا ہے، یہ 15-20 لاشیں جو ابھی چند دن پہلے بلوچستان میں اہل پنجاب کی ملی ہیں، یہ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ بھئی آپ کے ملک کے اندر غیر ملکی عناصر گھسے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے اندر نفرتوں کو ابھار رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے میں نے مثال دی کراچی کے، ایک طرف سے سنی مرتا تھا، ایک طرف سے شیعہ مرتا تھا، شیعہ سنی کو گالیاں دے رہا ہے، سنی شیعوں کو گالیاں دے رہا ہے، بعد میں پتہ چلا دونوں ایک دوسرے کو نہیں مار رہے تھے، کوئی تھرڈ پارٹی تھی جو دونوں کو مار رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے، اسپیشلی اسپیسیفکلی MQM کا، جیسے ہی ان کا سینٹر کولیپس کیا ہے، ایک دم سے ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی، پھر نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ سیم چیز بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کو بلوچی ہیں جو پنجابی کو مار رہے ہوں گے، پنجابی بلوچی کو مار رہے ہوں گے، مجھے تقریباً یقین ہے کہ باہر کے عناصر ہوں گے جو دونوں کو مار رہے ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے ان نفرتوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے جس کو یہ حکام سمجھ نہیں پا رہے، اور یہ پھر وہی اپنی دانش کے اندر آپریشن کلین اپ اور یہ اور وہ، جس کے اندر عوام نشانہ بنتی ہے۔ یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں، جب تک عوام کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کیسے کسی کو سنبھال پائیں گے؟ تو اس اعتبار سے پاکستان کے سامنے کافی چیلنجز ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا موقع اچھا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اس بات کو درک کرے کہ ان کو کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور خاص کر یہ جو کرپشنز وغیرہ ہیں، یہ سب جو ڈرامے یہ لوگ سیاست کے نام پہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ دروازے بند ہوں تو پھر معاملہ صحیح ہوتا ہے، عوام کو رسپیکٹ ملے، عوام کو حق ملے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ بہرحال میں نے آج شاید ادھر ادھر کی باتیں کافی زیادہ کیں اور تھوڑا سا کنسنٹریٹ کم کر پایا تجزیہ تحلیل کی طرف، لیکن انشاءاللہ جب آپ کے سوال آئیں گے تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ جو زمانہ ہے یہ بہت اچھا زمانہ ہے، میں اس کو بار بار دہراتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ پروردگار اس سارے زمانے کا اینڈ ہمیں ایک بہت بڑی تبدیلی کی صورت میں دے انشاءاللہ، اور پروردگار عالم انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ہم سب کو انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد محمد عجل فرج